ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک کے اوپر اپنے ہونٹ رکھ دیے اور جس طرح ایک تھرسٹی آدمی ہوتا ہے، پیاسا آدمی ہوتا ہے، میں نے اسے پینا شروع کر دیا۔ اس کے اوپر لکھا کہ ہمیں ڈاکٹر محسن خان کی ضرورت ہے، اور اس کے نیچے اپنی وہ مہر نبوت جو آپ کے مبارک ہاتھوں میں ہوتی تھی وہ آپ نے اس کے اوپر ثبت کر دی۔ آپ دیکھتے نہیں کہ اس کاغذ کے اوپر کس کی مہر لگی ہوئی ہے۔ میں بھاگتا چلا جا رہا ہوں، وادیوں میں سے، جنگلوں میں سے، ویرانوں میں سے گزرتا ہوا چلتا رہا، بھاگتا رہا، نہ جانے کب تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، میں نے اپنی زندگی کے اندر بے شمار لوگوں سے ملاقاتیں کی ہیں اور بے شمار لوگوں کے ساتھ کام بھی کیا ہے۔ میری یہ خوش قسمتی رہی ہے کہ بڑی بڑی شخصیات کے ساتھ میں بیٹھا ہوں، ان سے سیکھا ہے۔ آج میں ایک ایسی شخصیت کے ساتھ آپ کا تعارف کرانا جا رہا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں اس جیسی شخصیت شاید ہی کو دیکھی ہو۔ عزیزو، دارالسلام جب تاسیس اس کی ہو گئی تو اس کے کئی مقاصد تھے۔ ان میں سے ایک مقصد یہ بھی تھا کہ ہم نے حدیث کی خدمت کرنی ہے اور مختلف زبانوں کے اندر ہم نے حدیث کی کتابوں کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے۔ میں نے یہ ایک نیت کی ہوئی تھی کہ جیسے ہی میرے پاس پیسے آئیں گے میں نے انگلش زبان کے اندر بخاری شریف کو شائع کرنا ہے۔ یہ بات میرے علم میں تھی کہ مدینہ منورہ کے اندر ڈاکٹر محسن خان صاحب رہتے ہیں جنہوں نے بخاری شریف کا انگلش زبان کے اندر ترجمہ کیا ہے، اور امریکہ کے شکاگو کے اندر یہ شائع ہوئی ہے، پاکستان کے اندر بھی کچھ اداروں نے اس کو۔ تو یہ ایک بہت بڑا منصوبہ تھا جو میرے ذہن میں تھا کہ جیسے اللہ تعالیٰ مجھ کو پیسے دے گا اور وسائل مہیا ہوں گے، میں انشاءاللہ اس کام کو کروں گا۔ اللہ نے کچھ عرصے کے بعد ہمارے ساتھ سعودی شریک ہو گئے۔ سعودیوں نے اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، انویسٹمنٹ کر دی دارالسلام کے اندر۔ تو جیسے ہی میرے پاس پیسے آئے تو وہ میں نے جو پرانی ایک نیت کی ہوئی تھی کہ بھئی میں نے بخاری شریف کو انگلش زبان کے اندر شائع کرنا ہے، وہ منصوبہ میرے ذہن کے اندر آ گیا اور میں نے کہا کہ اب اس کے اوپر عمل کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ خیر، اب میں نے ڈاکٹر محسن خان کی تلاش شروع کر دی۔ یہ تو میرے علم میں آ گیا کہ وہ مدینہ شریف میں ہوتے ہیں۔ اب مدینہ شریف بڑا شہر ہے، ہاں جی، ان کو کہاں تلاش کیا جائے؟ سوچتے آ گیا کہ ہاں جی وہ مدینہ یونیورسٹی میں کس زمانے میں رہے ہیں۔ مدینہ یونیورسٹی کو فون کیا، وہ جو آپریٹر تھا وہ ڈاکٹر محسن صاحب کو جانتا تھا۔ عزیزو، یہ جو میں بات آپ کو بتا رہا ہوں یہ 94 کی بات ہے تقریباً، یعنی اس بات کو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً 26-27 سال گزر چکے ہیں۔ خیر، مجھے کہنے لگا کہ ایسا کرو کہ آدھے گھنٹے کے بعد یا گھنٹے کے بعد فون کر لینا، میں ڈاکٹر محسن کا گھر کا نمبر تلاش کر کے دیتا ہوں، وہ تو یہاں سے بڑی دیر سے چلے گئے ہیں۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں ہے۔ خیر، میں نے دوبارہ فون کیا۔ قصہ مختصر یہ عزیزو کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ آدمی اگر کھوج لگانا شروع کر دے یا کسی کو تلاش کرنا شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ خود بخود اسباب ایسے مہیا کرتے ہیں۔ ڈاکٹر محسن صاحب سے رابطہ ہو گیا۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب، میں بخاری شریف چھاپنا چاہتا ہوں، پاکستان سے میرا تعلق ہے، ریاض میں ہوتا ہوں، اور یہ ہم نے ایک ادارہ بنایا ہے، تو میں آپ سے ملاقات کرتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا ٹھیک ہے، ایسا کرو کہ فلاں تاریخ کو آ جاؤ۔ میں مدینہ شریف پہنچ گیا۔ عزیزو، اس زمانے میں ابھی یہ حرم کی توسیع نہیں ہوئی تھی۔ میں یہ تقریباً، جیسے میں نے آپ کو بتایا، کوئی 26-27 سال پرانی بات کر رہا ہوں۔ جہاں باب ملک فہد ہے، اس علاقے میں ایک ہوٹل ہوتا تھا فندق الحرم۔ میں ہمیشہ اس کے اندر قیام کرتا تھا، اس لیے ایک تو وہ حرم سے بڑا قریب تھا، ویسے بھی کوئی اتنا مہنگا بھی نہیں تھا، صاف ستھرا تھا، اور ایک اس کی خوبی یہ تھی کہ اس کی جو ونڈو تھی وہ بالکل عین مسجد نبوی کی طرف کھلتی تھی اور سامنے روضہ اقدس بھی نظر آتا تھا۔ خیر، میں نے اپنے وہ معمول کے مطابق میں فندق الحرم میں ٹھہر گیا۔ ڈاکٹر صاحب کو میں نے فون کر دیا، میں نے کہا کہ میں آ گیا ہوں۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ عصر کے بعد میں تمہیں ملنے کے لیے آؤں گا۔ ناظرین، ہوا یوں کہ ڈاکٹر صاحب عین وقت مقررہ پر تشریف لے آئے، دروازہ ناک ہوا۔ میں نے جب دروازے کو کھولا تو میں نے دیکھا کہ ایک نہایت معزز اور محترم شخصیت کھڑی، لمبا قد، خوبصورت، سرخی مائل رنگ، سفید ملبوس میں
डॉक्टर साहब को मैं देखते रह गया। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना खूबसूरत शख्सियत मैंने बहुत कम देखी है। मैं उनकी शख्सियत से बेहद मुतासर हुआ। और डॉक्टर साहब जो हैं लिबास के भी उजले और दिल के भी उजले। मैं मबहूत होकर उन्हें देखता रह गया। उन्होंने मुझे गले लगा लिया, मुआनका किया। फिर हम कमरे में बैठ गए और एक दूसरे को अपनी दास्तान सुनानी शुरू कर दी। मैंने उनसे कहा कि भाई मेरी एक तमन्ना थी, मैंने एक नीयत की हुई थी कि इंशाअल्लाह जैसे मेरे पास वसाइल आएंगे मैंने बुखारी शरीफ को इंग्लिश ज़बान के अंदर शाया करना है। अब डॉक्टर साहब ने अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं से पर्दा उठाना शुरू किया। अज़ीज़ों, बात लंबी है लेकिन जो उन्होंने अपनी वो गुफ्तगू फरमाई उसका ख़ुलासा मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। डॉक्टर मोहसिन साहब, उनका आबाई इलाका कंधार अफ़गानिस्तान है। किसी ज़माने में उनका ख़ानदान, आज से कह लीजिए कोई 150 साल पहले या 200 साल पहले, वो वहाँ की गालबन खाना जंगी की वजह से या किसी वजह से हिजरत करके लाहौर के करीब कसूर शहर वहाँ पे आकर मुकीम हो गए। डॉक्टर मोहसिन ख़ान 1925 में कसूर में ही पैदा हुए और इब्तदाई तालीम मैट्रिक FSC करने के बाद उन्होंने लाहौर के जो मशहूर मेडिकल कॉलेज है किंग एडवर्ड उसमें दाखिला लिया और फिर वहाँ से उन्होंने MBBS इम्तियाज़ी हैसियत से पास किया और फिर उसी मेडिकल कॉलेज के अंदर मुलाजमत करते हैं और फिर कुछ अरसे के बाद आला तालीम के लिए डॉक्टर साहब बरतानिया रवाना हो जाते हैं। डॉक्टर साहब का क़याम बरतानिया के अंदर 4 साल का था और डॉक्टर साहब ने मुझे ये बताया, कहने लगे कि मैंने वेल्स के अंदर चेस्ट डिजीज़ के अंदर मैंने स्पेशलाइजेशन की और फिर उसी दौर में इस वक्त जो है ये मलक सलमान हाफिज़हुल्लाह का दौर है। इनके जो वालिद मोहतरम थे शाह अब्दुल अज़ीज़, उनके दौर के अंदर ये सऊदी अरब तशरीफ़ ले आते हैं। डॉक्टर साहब ने मुझे कहने लगे कि उस ज़माने में सऊदी अरब कोई तरक्की याफ्ता मुल्क ना था, सड़कें ना होने के बराबर थी। ताइफ में तो एयरपोर्ट था लेकिन रनवे तक मुकम्मल नहीं था। गालबन छोटे जो प्लेन थे वो रेत पर उतरते थे। तो डॉक्टर साहब का सबसे पहला तकर्रर ताइफ के हॉस्पिटल अस्सदात हॉस्पिटल के अंदर होता है और उस ज़माने में ताइफ के अंदर चूँकि ज़्यादा तालीम भी नहीं थी और ना ही ज़्यादा तरक्की थी तो बीमारियां बहुत थीं। चुनांचे डॉक्टर साहब जो हैं वो कहते हैं कि मुझे सीने के अमराज का इलाज होता था इस हॉस्पिटल के अंदर और मुझे इस हॉस्पिटल का इंचार्ज बना दिया गया। डॉक्टर साहब उस वक़्त क्लीन शेव थे लेकिन उस ज़माने में भी डॉक्टर साहब जिस वक़्त इंग्लैंड के अंदर पढ़ते थे, नेकी तकवा अल्हम्दुलिल्लाह उनके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ था। डॉक्टर साहब कहते हैं कि मुझे वहाँ पर नर्सें कहा करती थी कि ये डॉक्टर एंजल है। अज़ीज़ों, मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, डॉक्टर साहब को एक ख्वाब आता है और वो ख्वाब उनकी ज़िंदगी को पलट के रख देता है। उसके अंदर वो इनकलाब बर्पा करता है जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते हैं। डॉक्टर साहब को ख्वाब क्या आया, ख्वाब डॉक्टर साहब की आइंदा ज़िंदगी कैसी थी, उसके बारे में हम गुफ्तगू आइंदा जो एपिसोड है उसके अंदर करेंगे।